اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی نہایتی گراں بہا، گراں قدر، گراں قیمت مطالب کو اس کتاب میں ایسے افراد کے لیے بیان کر رہے ہیں جن کے پاس استاد نہیں ہے، جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، جو عرفان اسلامی کو عملی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کی قرب حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، بلند مقام پر پہنچیں۔ ایسے افراد اکثر یہ شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں استاد نہیں ملتا۔ ہم بیان کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ استاد علم است و معلم واسطہ، آنچ می دانید زیر پا مگذارید، کہ خود علم آپ کا استاد ہے، معلم نے اس علم کو آپ تک منتقل کرنا ہے۔ بس استاد کون ہے؟ علم ہے۔ معلم ایک وساطت کا کردار ادا کر رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے کہ آپ کو علم تک پہنچا دے۔ پھر فرماتے تھے جو چیز آپ نے سیکھ لی ہے، جان لی ہے، اس کو اپنے پیروں تلے مت روندیں، خدا آپ کو مجہولات کا عالم بنائے گا۔ یہ در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کا ترجمہ ہے، جسے مرحوم آیت اللہ بہجت بیان کیا کرتے تھے، اور اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ اپنے پیروں تلے اپنی معلومات کو مت روندو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجہولات کے عالم بن جاؤ تو اپنی معلومات کا احترام کرو۔ روایات کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر انسان اپنے علم کا احترام نہیں کرتا تو وہ علم انسان سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ اس انسان نے میرے ہوتے ہوئے مجھ پر عمل نہیں کیا۔ لہٰذا وہ طالبین سیر و سلوک جو چاہتے ہیں اللہ کی طرف سفر کریں اور شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مربی نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، جبکہ ایسے جلیل القدر علماء فقہا نے یہ گراں بہا خزانے کتابوں میں تدوین کر دیے ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب لقاء اللہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص کہے کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، یہ تذکرۃ المتقین کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں بہا کتابیں ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، یہ علامہ طاہرانی کی کتابیں ہوتے ہوئے کوئی کہے، چاہے والد یعنی حسینی طاہرانی، چاہے فرزند صادق طاہرانی، ان کی کتابیں ہوتے ہوئے کوئی ہم کہے کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، یا مرحوم نراقی کی کتابوں کے ہوتے ہوئے، یہ جامع السعادات، معراج السعادہ، ان کتابوں کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ میرے پاس استاد نہیں ہے، مرحوم دیلمی کی کتاب ارشاد القلوب کے ہوتے ہوئے کوئی کہے میرے پاس استاد نہیں ہے، تو در واقع یہ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان شخصیات نے ایسے گراں بہا خزانے ہمارے لیے تحریر کر چھوڑے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے قدم بوسی کرنا یہ یقینی ہو جائے گا، اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ انسان ان کے جوار میں رفعت مکانی اختیار کر لے گا، انسان خدا کی معرفت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوگا، جسے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا درجہ کہتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ رہنما اصول جنہیں آیت اللہ صادق طاہرانی نے بیان کیا اور تحریر کیا، انہی موضوعات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، اور بحث اب یہاں آ کر پہنچی ہے کہ ہم جو مکلف ہیں، ہمارا وظیفہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت پر عمل کرنا، اور جب بھی ہم اجتہاد کرتے ہیں تو ہمارا اجتہاد کا محور قال الصادق وقال الباقر ہونا چاہیے۔ اپنے ذہنی خیالات کو، اپنی ذہنی
جو کاوشیں ہیں انہیں اجتہاد میں دخیل نہیں کرنا چاہیے، شامل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا گفتگو کا آغاز علامہ طحرانی یہاں مرحوم کلینی کی کتاب کافی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 139 ہے، وہاں سے ایک حدیث قدسی کو نقل کر رہے ہیں کہ جس حدیث قدسی میں خداوند متعال اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ در واقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یعنی خداوند متعال جب اپنے آخری حبیب کا حضرت عیسیٰ کو تعارف کرواتا ہے تو حضرت عیسیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار وہ کون ہیں، یعنی وہ آخری نبی کون ہیں، تاکہ میں ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کی رضامندی حاصل کروں۔ خوب کیوں حضرت عیسیٰ، آپ کو محمد مصطفیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خود حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں چونکہ ان کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کی رضامندی حاصل کرنا اے میرے پروردگار در حقیقت تیری رضامندی حاصل کرنا ہے۔ تو اب یہاں خداوند متعال تعارف کرواتا ہے کہ اے عیسیٰ وہ محمد ہیں جنہیں میں نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، سب کے لیے مبعوث کیا ہے، قیامت تک جتنی بھی اللہ کی مخلوق آئیں گی سب کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کا مقام تمام سے افضل ہے، تمام سے اعلیٰ اور عرفہ ہے اللہ کے نزدیک، اور ان کی شفاعت سب کے لیے آمادہ ہے، سب کے لیے مہیا ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ اپنی امت کے تمام افراد کی شفاعت کے لیے مہیا ہیں، تیار ہے، بشرطے کہ شفاعت مانگنے والے میں صلاحیت ہو۔ رسول خدا کی جانب سے کوئی بخل نہیں ہے شفاعت کرنے والے میں، لیکن وہ شفاعت کے قابل ہو کر تو رسول خدا کی بارگاہ میں آئے تاکہ اس کی شفاعت کی جا سکے۔ لہٰذا خداوند متعال یہ تمام گفتگو کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ سے کہتا ہے طوبی لہ من نبی، ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ ان خصوصیات کے حامل ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ کے لیے یہ خوش نصیبی کا مقام ہے کہ اللہ نے انہیں یہ خصوصیات عطا کی ہیں کہ وہ تمام امت کے لیے، تمام بشریت کے لیے منتخب شدہ اور بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی شفاعت تمام لوگوں کے لیے مہیا ہے۔ لوگ خود کو تیار کریں محمد مصطفیٰ کے در پہ آنے کے لیے، محمد مصطفیٰ اس کی ضرور شفاعت کریں گے۔ پھر خداوند متعال حضرت عیسیٰ سے کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوش نصیبی محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، وَطُوبَى لِأُمَّتِهِ، اور ان کی امت کے لیے بھی خوش نصیبی ہے۔ یہاں شاہد مثال اب جملہ آ رہا ہے جس کو علامہ طحرانی نے بیان کرنے کے لیے یہ حدیث ذکر کی، اور ہم نے بھی اس حدیث کے ساتھ وہ مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ یہاں خداوند متعال شرط بیان کر رہا ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ انہم لقونی علی سبیلہ، شرط یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی روش کے مطابق عمل کریں اور پھر اس کے مطابق آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ یعنی اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی روش کے مطابق، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق عمل نہیں کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں آ پہنچتا ہے تو اب اس نے شرط کا خیال نہیں کیا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ انہم لقونی علی سبیلہ، کہ ان کی سبیل کے اوپر جو ہے وہ نعل بنعل، قدم بقدم عمل کرنے والا انسان ہو، کسی قسم کی کجروی میں مبتلا نہ ہو، ان کے طرز عمل کو اپنا نصب العین قرار دے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ پس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شارع مقدس نے جو احکام، جو فرامین، جو دستور العمل ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں، ہمارا وظیفہ ان احکام اور ان دستور العمل پر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں یہ ایک نہایت ہی اہم نکتہ ہے کہ انسان اپنے اعمال، جو بھی اعمال ہیں، ان میں دیکھے کہ رسول خدا کی تعلیمات میں کیا چیز ہے، یا واجبات ہیں یا محرمات ہیں۔
یا مستحبات ہیں یا مکروہات ہیں، ان سے خالی نہیں ہے۔ بس انسان اپنے اعمال میں دیکھے کہ ہمیشہ اس کے اعمال شارع مقدس کی دید اور نظریے اور جو نصب العین ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، اور اگر شارع کے دستورات کے مطابق انسان عمل کرے گا تب ہی جا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سربلند اور سرفراز اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ بس اوقات ہم اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں، اپنے ارد گرد اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان مستحب کام کو انجام دے رہا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ بس اوقات وہ افراد جو مستحب اعمال انجام دیتے ہیں انہیں ملائے مفاتی کہا جاتا ہے۔ بس اوقات بعض افراد جو نادان قسم کے افراد ہیں، ایسے افراد کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ تعویذ نویس ہے، اور اس قسم کی تہمتیں ان کے اوپر لگائی جاتی ہیں، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے انہی افراد کی جانب سے کہ بھئی تم اس قدر یہ مستحب اعمال کیوں انجام دیتے ہو، کیا وجہ ہے، تم کیا پڑھتے ہو، کیا ذکر کرتے ہو، کیا یہ مستحب عمل انجام دینا نہایت ضروری ہے؟ کیوں؟ چونکہ یہ لوگ بدبین ہو چکے ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل پیرا انسان کو جادوگر اور تعویذ نویس سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں فرد جو دعا پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، شاید ہمارے اوپر تعویذ کر رہا ہو، شاید ہماری زندگی میں جو بندش کی وجوہات ہیں وہ شاید اسی کی پیدا کردہ ہیں، یہ کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر پڑھ کے پھونکتا ہے۔ بطور معمول اگر گھر میں بہو ایسا کر رہی ہے تو ساس اس کو کہے گی کہ ہماری بہو تو تعویذ کرتی ہے ہمارے اوپر، ہماری بچیوں کے اوپر، ہمارے اطراف میں، اور یہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کریں گے۔ یا اگر انسان کسی مکروہ فعل کو ترک کرنا شروع کرے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے اس کام کو ترک کیوں کیا؟ آپ کہیں گے بھئی یہ مکروہ ہے، میں مکروہات سے اجتناب کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ کیوں ترک کیا ہے؟ اس قدر تو اسلام نے مکروہات کو بیان کیا ہے، اگر تمام مکروہات کو تم نے ترک کرنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کا تو تمام تر وقت تم مکروہات کو جاننے میں اور انہیں ترک کرنے میں ہی لگا دو گے، یعنی تمہاری تمام تر سوچ کا محور صرف مکروہات کی معرفت حاصل کرنا اور مکروہات سے خود کو محفوظ رکھنا اور اجتناب کرنا، ان چیزوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ تو اگر تم نے مکروہات پر جو ہے وہ ان سے اجتناب کرنا شروع کر دیا تو تم اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیوں؟ چونکہ سارا وقت تو تمہارا یہی مکروہات کھینچ لیں گے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ تک سرخرو ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا اس قسم کے اعتراضات ایسے مؤمنین پر کیے جاتے ہیں جو مستحبات پر عمل کر رہے ہیں یا مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں۔ علامہ طحرانی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا راستہ تو عزیزان ایک ہے، اللہ کے راستے دو تو نہیں ہیں۔ آپ خود بتا دیں کہ یہ جو مستحب اعمال انجام دیے جا رہے ہیں یا بیان کیے جا رہے ہیں رسول خدا کی سنت میں اور اسلامی تعلیمات میں، سنن النبی کی صورت میں، کیا یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا؟ کیا اللہ کے راستے میں واجبات اور محرمات، یعنی واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں مستحبات پر عمل اور مکروہات سے اجتناب موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ کا راستہ ان واجبات اور مستحبات پر عمل، ان محرمات اور مکروہات سے اجتناب کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے اللہ کا جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ تو آپ ہمیں بتا دیں۔ کیا یہی واجبات اور محرمات، مکروہات اور مستحبات، چاہے یہ اخلاقی ہوں، چاہے عبادی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں یا فردی و انفرادی ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام کے علاوہ اللہ کا راستہ کوئی اور راستہ ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دستورات میں، اللہ کے فرامین میں انہی پر عمل کرنا بیان نہیں کیا گیا کہ انسان واجبات اور مستحبات پر عمل کرے، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرے؟ کیا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ بس یہ جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستحبات پر عمل کیوں کرتے ہو، مکروہات سے اجتناب کیوں کرتے ہو، اور ہمارے اس
طرز عمل کو دیکھ کر ان کے وجود میں وسواس ایجاد ہوتے ہیں۔ شیاطین خناس من الجن والانس ان کے دلوں میں وسواس ایجاد کرتے ہیں، اور وہ ایسے مؤمنین کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں جو ہے وہ لگاتے ہیں جادوگری کی اور تعویذ نویسی کی۔ یہ در واقع ان کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے اور نفسانی خواہشات کے تقاضے کے مطابق ہے۔ بس وہ اپنی ہوائے نفس کا شکار ہیں، اور اپنی ہوائے نفس کے مطابق ایسے پاکیزہ مومنوں پر ایسی تہمتیں لگاتے ہیں۔ حقیقی مومن کو جو ہے وہ خود کو ان حدود سے متجاوز نہیں کرتا۔ حقیقی مومن کبھی کسی مستحب عمل کرنے والے پر اعتراض نہیں کرتا ہے، اور کسی مکروہ سے اجتناب کرنے والے پر اعتراض نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ حقیقی مومن کو معلوم ہے کہ یہ عمل شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے عین مطابق ہے۔ یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ جو تہجد پڑھ رہا ہے، یہ جو نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ جو ذکر و اذکار کر رہا ہے، یہ شارع مقدس کے دستورات کے مطابق ہے۔ یہ جو مکروہات سے اجتناب کر رہا ہے، یہ بھی شارع مقدس کے دستورات کے مطابق ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں اضافی کر رہا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا حبیب جو تمہیں دے دیتا ہے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو بس یہاں کوئی اعتراض کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ بس حقیقی مومن ہرگز اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود حقیقی مومن ایسی چیزوں پر، یعنی رسول خدا کی سنت پر اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک مکمل مجموعہ بن جاتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ مومن ہرگز ایسا نہیں کہتا، جسے خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں بیان کیا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی مومن ہرگز ایسا نہیں کہتا کہ ہم بعض چیزوں پر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے، ہم ان بعض چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں اور بعض چیزوں کا ہم انکار کریں گے۔ یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے، طرز گفتار نہیں ہے۔ مومن ہرگز اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، جو نفسیاتی تقاضے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتا، اسلامی تعلیمات پر اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مومن ہرگز ایسا نہیں کرتا کہ اسلامی تعلیمات میں جو چیز اس کی نفسانی خواہشات اور ہوائے نفس کے مطابق ہو اسے وہ تسلیم کر لے، اور جو ہوائے نفس اور نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دے۔ یہ طرز عمل ہرگز کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، جس شخص نے اس بات کی گواہی دے دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اپنے لبہائے مبارک کو جنبش نہیں دیتے مگر یہ کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا پیغام آگے امت تک منتقل کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت جس کا وہ مجسمہ ہے، وہ در واقع اللہ کے احکام اور اللہ کے فرامین کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا مومن جب بھی قال الصادق و قال الباقر کی طرف رجوع کرتا ہے اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ہرگز ان احادیث سے جب حکم کو اخذ کرتا ہے تو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا، ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے نہایت ہی اہم موضوع علامہ صادق طہرانی آغاز کر رہے ہیں، اور وہ نہایت اہم موضوع کیا ہے؟ وہ اہم موضوع یہ ہے کہ انسان جب روایات کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان روایات میں اجتہاد کرتے ہوئے فتویٰ دینا چاہتا ہے تو ہرگز یہ مجتہد جو ہے وہ ہوائے نفس کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنی نفسانی خواہشات اور ہوائے نفس سے عبور کیے ہوتا ہے۔ یہ اپنی قلبی خواہشات کو اور ہوائے نفس کو ہرگز فتویٰ دینے میں دخیل قرار نہیں دیتا ہے، شامل نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ مجتہد اور یہ فتویٰ دینے والا مفتی ہوائے نفس کا شکار ہو، نفسیاتی خواہشات کا پجاری ہو،
تو یہ اپنی من مرضی کے احکام کو بیان کرے گا لوگوں کے سامنے۔ تو پس اس مفتی کا کام در واقع ایک لکڑہارے کے کام کی طرح ہے کہ اس لکڑہارے کے کام میں آپ ایک طرف آری دے دیتے ہیں، ایک کلہاڑی دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اب ان لکڑیوں سے تم کوئی چیز تیار کرو۔ تو اب اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو اوزار موجود ہیں، یہ ان اوزار کو پازیٹیو بھی استعمال کر سکتا ہے، نیگیٹیو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً پازیٹیو استعمال کرے گا تو انہی آلات کے ذریعے سے ایک میز تیار کر لے گا، ایک کرسی تیار کر لے گا، بلیک بورڈ تیار کر لے گا، سیڑھی تیار کر لے گا، اور اس قسم کی چیزیں جو انسانیت کی خدمت کر سکتی ہیں ایسی چیزیں تیار کرے گا۔ بس یہ سب چیزیں پازیٹیو ہیں، اور انہی اوزار کی مدد سے یہ بت بھی تراش سکتا ہے، ایسے بت کہ جن کا تیار کرنا حرام ہے، جو عبادت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پس در واقع اس کے پاس ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اس ہنر اور فن کی مدد سے یہ دونوں کام کر سکتا ہے، پازیٹیو کام بھی کر سکتا ہے، نیگیٹیو کام بھی کر سکتا ہے۔ عین اسی طرح سے مفتی اور مجتہد بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کے پاس ایک فن موجود ہے، ایک ہنر موجود ہے کہ وہ آیات اور روایات کی روشنی میں اجتہاد کر کے اپنے لیے حکم شرعی فرعی کو استخراج کر سکتا ہے۔ یہ فن اس کے پاس موجود ہے۔ اب اگر وہ ہوائے نفس کے ابزار کو استعمال کرتے ہوئے آیات اور روایات کی طرف رجوع کرے گا تو پھر جو چیز اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوگی اسے وہ وہاں سے اخذ کر لے گا، اور جو چیز اس کی نفسانی خواہشات کے اور ہوائے نفس کے مطابق نہیں ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ کیا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور میں ایسے علماء سو موجود نہیں تھے جو اپنی ہوائے نفس کا شکار تھے اور ہوائے نفس کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے؟ کیا حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زمانے میں ایسے ہوائے نفس کے شکار مفتی موجود نہیں تھے جو یزید کو اولی الامر کا مصداق سمجھتے تھے، جو یزید کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے اور یزید کی نافرمانی اس سے تمرد کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور جو یزید سے تمرد اختیار کرے اسے واجب القتل قرار دیتے تھے؟ اور پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید سے تمرد کیا ہے، یزید کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا ہے، اس کی بیعت نہیں کی ہے، لہٰذا واجب القتل ہیں، لہٰذا سید امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اور کربلا میں بعض لوگ ایسے ہی مفتیوں کے فتوے کا سہارا لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ بس اگر مجتہد ہوائے نفس رکھتا ہے اور نفسانی خواہشات کا شکار ہے تو وہ احکام الہی کو انہی نفسانی خواہشات کے مطابق استنباط کرے گا۔ جہاں اس کی نفسانی خواہشات ان احکام سے مطابقت رکھتی ہوں گی تو وہ ان احکام کو ایکسپٹ کر لے گا، اور جہاں ان کی نفسانی خواہشات احکام الہی سے مطابقت میں نہیں ہوں گی وہ احکام الہی کو تبدیل کر دے گا اور اللہ کے ولی، اللہ کے حجت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کر دے گا۔ اب آپ ایسے مفتی کو، ایسے شخص کو جس قدر بھی سمجھانا چاہیں کہ بھئی تم نے جو حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ ہرگز اس بات کو ایکسپٹ کرنے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ فتویٰ جو اس نے دیا ہے وہ اس کے میل کے مطابق ہے، اس کی ہوائے نفس کے مطابق ہے، اس کی خواہشات کے مطابق ہے، لہٰذا ہرگز وہ اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے آئیں اور آ کر کہیں جو تم نے فتویٰ دیا ہے یہ نادرست ہے، وہ کہے گا نہیں، میں نے فتویٰ جو دیا ہے وہ درست ہے۔ یہ تاریخ میں آپ اس کے ماضی کے اوراق اگر تاریخ کے کھنگال کے دیکھیں تو ایسے فراواں آپ کو مفتیان سو دکھائی دیں گے، اور اگر آج کے دور حاضر میں بھی آپ دیکھ لیں تو ایسے مفتیان سو آپ کو آج کے دور میں بھی دکھائی دیں گے جو کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے، جو کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ حق پر تھا، جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادے کو فتح ہو گئی، دوسرے شہزادے کو شکست ہو گئی۔ یہ آج کے دور میں جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے افراد آپ کو آج بھی دکھائی دیں گے۔ یہ در واقع وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے
اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کو تبدیل کیا ہے، اللہ کے احکام کو تبدیل کیا ہے، اللہ کی حجت کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے وہ افراد جو حجت الہی کے مقابلے میں آئے ہیں انہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، انہیں تسلیم کیا ہے اور حجت الہی کو دین پر باغی قرار دیتے ہیں اور حجت الہی کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں، ایسے افراد در واقع جو ہے وہ ہوائے نفس کا شکار ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ ہماری اس موضوع پر گفتگو ابھی جاری ہے اور کل جو آیت اللہ علامہ صادق تہرانی ہیں وہ اسی اجتہاد سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اور علماء کو نصیحت کریں گے اور اجتہاد کی شرائط کو بیان کریں گے کہ وہ شخص جو اجتہاد کرنا چاہتا ہے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے، انہیں ہضم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔